الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ترجمہ کنز العرفان۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی اور اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح، حمد و ثنا، توبہ استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت شامل ہے۔ اور قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور و فکر کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اور اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کامل ایمان کی نشانی ہے۔ ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر کے خلق جنت کی کیاریاں ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب سے یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بالش بر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ گز بر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ،
تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا ذکر کرنے کی، اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔